ادب عربی ہسٹری آف عربک لٹریچر ایم اے عربی سیمسٹر فرسٹ مانو پرچے سو یہ ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم پہلا بلاک عصر جاہلی پڑھ رہے تھے اور پہلا یونٹ ہم نے مکمل کیا تھا جزیرہ نمایاں عرب کا جغرافیہ سامی اقوام اور زبانیں، اور اس کے بعد ہم نے دوسرا یونٹ شروع کیا تھا عربی زبان کا ارتقاء دور جاہلی میں عربوں کے سیاسی و سماجی حالات، اس کو ہم پڑھ رہے تھے اور اسی کو آج ہم کنٹینیو کریں۔ عربی زبان کا ارتقاء دور جاہلی میں عربوں کے سیاسی و سماجی حالات میں کل ہم نے دیکھا تھا مقصد تمہید۔ دور جاہلی میں عربوں کے حالات، سماجی حالات، دینی حالات، اقتصادی حالات، سیاسی حالات اور اسی طریقے سے جزیرہ عرب کی ریاستیں اور علمی حالات، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی کل۔ آج ہم انشاءاللہ عربی زبان کا ارتقاء، عربی زبان کا خاندان، قدیم لہجات، شمالی اور جنوبی لہجہ یا عدنانی اور قحطانی لہجہ، قرآن کریم کا نزول، زبان اور لہجہ، تعریف اور فرق، عربی رسم الخط اور بھی بہت ساری چیزیں آج ہم دیکھ لیں گے۔ ہند آریائی زبان اور حامی سامی زبان، یہ دو خاندان زبانوں کو ان دو خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک تو آریائی زبان اور دوسرا حامی سامی زبان۔ پھر ان دونوں خاندانوں کو ذیلی گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسا ان زبانوں کے کلمات، تراکیب اور اسٹرکچر وغیرہ کے درمیان پائے جانے والی قربت اور مشابہت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ہند آریائی زبان، انڈو یورپین لینگویجز۔ دنیا میں یہ زبانیں سب سے زیادہ رائج ہے۔ یہ زبانیں ہندوستان سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو 8 ذیلی گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سنسکرت و دیگر ہندوستانی زبانیں، اطالوی یعنی اٹالین لینگویج، یونانی گریک لینگویج اور جرمن وغیرہ زبانیں شامل ہیں۔ اس زبان کا وطن اصلی نامعلوم ہے۔ کچھ ترکستان کو اس کا اصل وطن قرار دیتے ہیں تو کچھ لوگ مشرقی یورپ اور بحر بالٹک کے علاقے کو۔ دوسرا ہے حامی سامی زبان، دوسرا گروہ۔ اس کو افریقی ایشیائی زبان بھی کہتے ہیں۔ اس زبان کا دائرہ کار ہند آریائی زبان کی طرح زیادہ وسیع نہیں ہے۔ یہ زبان عرب، شمالی افریقہ اور مشرقی افریقہ کے بعض علاقوں میں رائج تھی۔ اس کا بھی اصل وطن نامعلوم ہے۔ اس زبان کو 2 ذیلی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، حامی زبان اور سامی زبان۔ حامی زبان میں مصری، بربری، کوشتی زبانیں شامل ہیں، اور سامی زبانوں میں آشوری، کنعانی، آرامی، عربی شامل ہے۔ اصل سامی زبان۔ سامی زبانوں کی اصل کیا ہے؟ اس میں علماء لغت میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اکثر علماء آرامی، کنعانی اور عربی زبان میں سے کسی ایک کو اصل قرار دیتے ہیں۔ اکثر علماء آرامی، کنعانی اور عربی زبان میں سے کسی ایک کو اصل قرار دیتے ہیں، لیکن دلائل و قرائن عربی کے سلسلے میں زیادہ قوی ہے۔
ہم چند لوگوں کی آراء کو یہاں پیش کرتے ہیں۔ احمد حسن زیاد: ان العربیۃ اقرب المصادر الثلاثة إلى اللغة الأم لأنها لأنها بنه بنه لأنها بأن أزالها عن العالم سلمت مما أصاب غيرها من التطور والتغيير طبعا لا حوال العمران۔ یعنی عربی زبان مادری زبان سے تینوں مصادر میں سب سے قریب ہے۔ یعنی عربی زبان مادری زبان سے تین مصادر میں سب سے قریب ہے، کیونکہ دوسری زبانیں انسانی آبادی میں گردش زمانہ کے ترقی اور تغیر سے جو تبدیلیاں آئیں ان کا شکار ہو گئی، لیکن عربی زبان دنیا سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے ان سے محفوظ رہی۔ دوسرا، حنا فاخوری وثابت أن بين اللغات السامية قرابة واضحة وأنها جميعا وليدة اللغة السامية عامة قد بادت وصار من المتعذر علينا أن نعرف شيئا يذكر منها۔ یعنی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سامی زبانوں میں ایک واضح قربت ہے۔ ساری زبانیں عربی کے علاوہ مٹ گئی اور ہمارے لیے ان کے بارے میں کوئی قابل ذکر بات کہنا مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا نَحْنُ اعتبرنا اللغة العربية وجدناها أكثر إخواتها السامية مفردات وأتمها صيغ وأكملها صرفا ونحو أوراقها بيانا وبلاغة وأحسنها أسلوبا من أجل ذلك لا نستبعد أن تكون اللغة العربية هي اللغة السامية أم الفصحى۔ یعنی جب ہم عربی زبان پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس میں دیگر سامی زبانوں سے زیادہ مفرد الفاظ اور مکمل صیغے ہیں، اور وہ صرف و نحو کے اعتبار سے زیادہ مکمل اور زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اور اس کا اسلوب زیادہ خوبصورت ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ بات ناممکن نہیں کہ عربی زبان ہی اصل مادری فصیح زبان ہے۔ اب یہ بات امر مسلم ہے کہ عربی زبان ایک سامی زبان ہے، اور پھر قرین قیاس یہ بھی ٹھہرا کہ عربی ہی سامی زبانوں کی اصل اور مادری زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب آئیے عربی لہجات بولیوں سے فصیح عربی کے سفر کی کہانی پڑھتے ہیں۔ قدیم عربی بولیاں۔ ماہرین زبان کو عربی کے 4 قدیم لہجات کے نقوش ملے ہیں۔ ان میں سے 3 جنوبی خط مسند میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہے سمودی لہجہ، لائحانی لہجہ اور صفوی لہجہ، اور ایک آرامی خط میں، اور یہ نبطی لہجہ ہے۔ سمودی لہجہ۔ قوم سمود کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ وہ مدائن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بستے تھے۔ اسی طرح یہ لہجہ طائف، طور سینا، مصر وغیرہ میں پھیلا ہوا تھا۔ طائف، طور سینا اور مصر میں یہ تجارتی پیشہ لوگ تھے۔ ان کے نقوش چھوٹے ہیں، اور ان کا خط جنوبی مسند خط سے نکلا ہے۔ علامات، حرکات، زیر، زبر، پیش اور تشدید وغیرہ سے خالی ہے، اور تمام نقوش ضمیر غائب میں ہیں۔
وہ بہت سے حروف حذف کر دیتے تھے، جیسے ابن سے نون گرا دیا، لنا کو لی بنا دیا۔ اس میں آرامی اور عبرانی آثار بھی مل گئے ہیں۔ اگرچہ یہ نقوش جنوبی خط مسند میں ہیں، لیکن یہ شمالی عربوں کے نقوش ہے۔ یہ شمالی عربی زبان ہیں، چنانچہ ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، ضمائر اور حروف جر وہی ہے۔ البتہ کسی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کے بجائے کسی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کے بجائے ہا کا استعمال کرتے تھے، جیسے الکتاب، حل کتاب، اسی طرح سمودیوں اور لہیانیوں فعل ثلاثی سے فعل متعدی بناتے وقت استعمال کرنے کا بجائے ہا استعمال کرتے تھے۔ مثلا اکرما اور افلسا کو حکرما اور حفلسا لکھتے تھے۔ اسی سلسلے میں ان کی مثال عبرانیوں اور سیبائیوں جیسی ہے، یعنی یہ الف اور لام کے بجائے جہاں پہ الف یا لام آتا وہاں پہ ہا لکھا کرتے تھے، جیسے اکرما کو حکرما، افلسا کو حفلسا لکھا کرتے تھے فعل ثلاثی سے فعل متعدی بناتے وقت۔ اور اسی طریقے سے ہم نے بتایا کسی اسم کو معرفہ بناتے وقت وہ الف لام کے بجائے ہا کا استعمال کیا کرتے تھے، ہا کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا ہے لہیانی لہجہ۔ اس لہجے کی نسبت بنو لحیان کی طرف ہے، جو کثرت سے ان کے نقوش میں ملتا ہے۔ سامی زبانوں کے ماہرین کو ان کے نقوش حجاز کے شمال میں، جو اس وقت العلا کے نام سے جانا جاتا ہے، ملے ہیں۔ ان کے نقوش بھی وہی ساری مشکلات ہے جو کہ سمودیوں کے نقوش میں ہیں، مثلا حرکات، اعراب، حروف علت، تشدید وغیرہ کی علامتیں نہ ہونا۔ یہ لوگ معرفہ بنانے کے لیے الف لام اور ہا دونوں کا استعمال کیا کرتے تھے، جیسے سمودیوں کے یہاں رائج تھا، اور کبھی کبھی دونوں کو یکجا کر دیتے، مثال کے طور پر الحمی کو حلمی لکھتے۔ اسی طرح افعال کے سیغوں میں حفعل اور صفعل لکھتے، اور فعل ماضی میں تاء تانیث بڑھا دیتے۔ اسی طرح اسماء اشارہ ذ اور ذات استعمال کرتے تھے۔ ان کے یہاں اسماء موصولہ من، ما اور ذو تھے، جیسا کہ قبیلہ طی میں رائج تھا۔ ان کے دیوی دیوتاؤں میں بعل، عزا، منات اور ود وغیرہ کے نام کثرت سے ملتے ہیں، اور اپنی کنیت اور نسبت کا اظہار اسی طرح کرتے تھے جیسا کہ فصیح عربی میں رائج ہے۔ اس کے بعد ہے صفوی لہجہ۔ اس لہجے کی نسبت جبل صفات کی طرف ہے، جو کہ مشرقی حوران بادیت الشام میں پایا جاتا ہے۔ اس کے نقوش نہیں پائے گئے ہیں، یہ اس حرہ میں پائے گئے ہیں جو کہ اس کے اور حوران
بادیت الشام کے درمیان ہیں۔ اس کا خط جنوبی خط مسند سے نکلا ہے، جیسا کہ پہلے دونوں لہجات کا معاملہ ہے۔ اس میں جو مشکلات ہے وہ کثرت مشابہت ہے، چنانچہ حرف با مشابہ زا، کھا مشابہ تا، اور لام مشابہ نون، اور ہا مشابہ صاد ہے، اور لکھنے والا کبھی دائیں سے بائیں لکھنا شروع کرتا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ معرفہ بنانے کے لیے ہا کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، ایسے بہت ہی کم اسما ملے ہیں جو الف لام سے معرفہ ہو۔ یہ صفت کی طرف موصوف کو مضاف کرتے ہیں، یہ صفت کی طرف موصوف کو مضاف کرتے تھے، جیسے وہ الجبل الاحمر کہنے کے بجائے الجبل الاحمر کہنے کے بجائے جبل الاحمر کہتے۔ اسی طرح اسماء اشارہ مشار الیہ کے بعد لاتے، اس سے پہلے نہیں لاتے، جیسا حاضر الکتاب کے بجائے الکتاب حاضا۔ چنانچہ وہ لکھتے جو ذا ای حاضا الوادی۔ جیسے مصری عامیہ دیہاتی النہار دا بولتے ہیں بجائے حاضن نہار۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ قبیلہ طائی کی طرح زو کا استعمال بطور اسم موصول کرتے۔ اس کی مشہور مثال ہے بئری ذو حفرت وذو طویت، ای الذی حفرت والذی طویت۔ اس کے بعد نبطی لہجہ، یہ لہجہ بلاد شام میں رائج تھا۔ یہ دراصل آرامی زبان سے آیا ہے۔ اسی طرح نبطی خط جو بعد میں عربی خط کے لیے بنیاد بنا، آرامی خط سے آیا۔ اس میں اور دیگر قدیم عربی لہجات میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس لہجے میں حرف زا کو سین سے بدل دیتے تھے، جیسے زورق کو سورق لکھتے۔ اسی طرح عین کو حمزہ میں اور کسرہ جہاں ہو اس کو فتح میں بدل دیتے۔ زا، را، واو، الف کو الگ الگ لکھتے، یعنی بائیں طرف کسی حرف سے ملا کر نہیں لکھتے، جیسا کہ آج بھی لکھا جاتا ہے۔ نبطی میں آسان افعال استعمال کرتے، جیسے عین با دال بمعنی عملہ کام کرنا، یا فعل یا فعل مضارع یا کاف تا با بمعنی یکتب یعنی وہ لکھتا ہے وغیرہ۔ اس کے بعد ہے کہتانی اور عدنانی عربی۔ سامی زبانوں کو مشرقی و مغربی زبان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سامی زبانوں کو مشرقی و مغربی زبان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مشرقی زبان میں اکادی زبانیں۔ سامی زبانوں کو مشرقی و مغربی زبان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مشرقی زبان میں اکادی زبانیں جیسے بابلی آشوری زبانیں شامل ہے، اور مغربی زبان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: مغربی شمالی اور مغربی جنوبی۔ مغربی شمالی میں کنانی و آرامی زبانیں ہیں، اور کنانی زبان کئی
زبانوں اور فینکی لہجات کا مجموعہ ہے جو لبنان کے ساحلی علاقوں میں پائی جاتی تھی۔ کنعانی زبان کو اوجریتی، کنعانی قدیم، موآبی، اب عبری قدیم، فینکی زبانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مغربی جنوبی زبانوں کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے: شمالی عربی زبان جس کو ہمیری زبان بھی کہتے ہیں، اور جنوبی عربی زبان جس کو جزیرہ عرب کے جزیرہ عرب کے علاقے، یمن، عمان اور افریقہ کے بعض ساحلی علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ جنوبی عربی کو قحطان کی طرف نسبت کی وجہ سے قحطانی زبان بھی کہا جاتا، اور شمالی زبان کو عدنان کی طرف نسبت کر کے عدنانی زبان کہا جاتا ہے۔ جنوبی زبان اشتقاق، تصریف، اعراب اور ضمائر وغیرہ میں شمالی زبانوں سے مختلف ہے۔ اس لیے ابو عمر بن العلا کہتا ہے: ما لسان حمیر بلساننا ولا لغتہم بلغتنا، یعنی حمیر کی زبان ہماری زبان نہیں ہے اور نہ ہی ان کا لہجہ ہمارا لہجہ ہے۔ جنوبی عربی میں معینی، سبعی، حضرمی، قطبانی، حبشی زبانی۔ اب جو جنوبی عربی ہے اس میں معینی زبان آتی ہے، سبعی آتی ہے، حضرمی آتی ہے، قطبانی آتی ہے، حبشی زبانیں شامل ہے، جبکہ شمالی عربی میں لیحانی، سمودی، صفدی اور فصی عربی زبانیں شامل ہیں۔ جنوبی عربی پر اکادی زبانوں کا اور شمالی عربی پر عبری و نبطی کے گہرے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یمن میں سد ارم کے ٹوٹنے کے بعد جنوبی عرب کے قبائل نے شمال کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے جلد ہی شمال میں اپنی حکومتیں قائم کر لی۔ اس طرح شمال و جنوب کے درمیان تجارت کے ساتھ ساتھ سیاسی تعلقات بھی قائم ہو گئے، جس سے شمالی عربی اور جنوبی عربی کو قریب آنے کا موقع ملا۔ الفاظ، جملے، لہجے اور اسالیب میں قربت پیدا ہونے لگی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ان میں سے کوئی زبان بھی دوسری زبان پر غالب نہ آ سکی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ جنوبی زبان کو بولنے والے لوگ سیاسی و معاشی اعتبار سے بہت طاقتور تھے، تو دوسری طرف شمالی زبان بولنے والے لوگ بدویانہ زندگی کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن جلد ہی گردش ایام نے حالات کو بدل دیا۔ چھٹی صدی عیسوی میں جنوبی عرب کے قبائل سے اقتدار و ثروت کی ڈور پھسل گئی اور شمالی قبائل طاقتور ہو گئے اور سیاسی و لغوی اعتبار سے ان پر غالب آ گئے۔ حسن ضیاء شمالی عرب کو جنوبی عرب پر غالب آنے کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ أخذ دولة الحميريين تدول والسلطانهم يزول بتغلب الأحباش على اليمن طورا تسلط الفرس عليه طورا آخر، وكان العدنانيون على نقض هؤلاء تتهيأ لهم أسباب النهضة وألفة والوحدة والاستقلال بفضل الأسواق والحج ومنافستهم للحميريين والفرس واختلاطهم بالروم والحبش من طريق الحرب والتجارة، ففرزوا لغتهم وأدبهم على حمير ذليل المغلوبة. ثم جاء الإسلام
فصاعد العوامل المتقدمة على محو اللهجات الجنوبية وذهاب القومية يمنية فاندثرت لغة حمير وآدابهم وأخبارهم حتى اليوم. حسن زیاد یعنی حمیریوں کی حکومت ڈاواں ڈول ہو گئی اور ان کی سلطنت زوال پذیر ہو گئی، اور کبھی حبشیوں کے ان پر غلبہ کی وجہ سے اور کبھی فارسیوں ایرانیوں کے، ان کے برعکس عدنانیوں کے اٹھان، ان میں یگانگت اتحاد اور ان کے عدنانیوں کے اٹھان، یگانگت اتحاد اور خود مختاری کے اسباب مہیا ہوتے رہے، بازاروں اور حج اور ان کی ایرانیوں اور حمیریوں سے مقابلہ آرا، اسی طرح رومیوں اور حبشیوں سے جنگ اور تجارت کی وجہ سے اختلاط بڑھا تو انہوں نے حمیریوں جو اس وقت مغلوب اور کمزور ہو چکے تھے پر اپنی زبان اور ادب تھوپ دیا اور مسلط کر دیا۔ پھر اسلام کی آمد نے مذکورہ عوامل کو اور محمز دی، جس سے جنوبی لہجات ختم ہونے لگے اور یمنی قومیت بھی مٹنے لگی۔ اس طرح حمیریوں کی زبان اور ان کا ادب اور ان کے قصے سب فنا ہوتے گئے۔ جنوبی عربی پر غلبہ کے ساتھ ساتھ قدرت نے شمالی عرب کو کئی سارے عوامل مہیا کیے جس نے اس زبان کو مزید سیکل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ 3 اہم عوامل نے شمالی یعنی عدنانی عربی کے غلبے کی راہ میں بنیادی کردار ادا کیا۔ نمبر 1، عرب کے بازار۔ پورے عرب میں سال کے مختلف موسم میں کچھ متعین دنوں میں بازار لگتے، اس میں مختلف قبائل جمع ہوتے اور خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ لسانی تبادلے بھی کرتے۔ ان میں 3 بازاروں کا خاص ذکر ملتا ہے: اوکاز، مجنہ اور ذوالمجاز۔ اوکاز میں تو سارے عرب سے لوگ جمع ہوتے اور یہاں سالانہ میلہ لگتا جس میں ایک شعری محفل منعقد ہوتی اور شعراء میں ایک معمر قابل ثقہ اور زبان و شعر میں مہارت رکھنے والے شاعر کو حکم جج بنایا جاتا۔ معمر ایجڈ، قابل ثقہ ایتھنٹک اور زبان و شعر میں مہارت رکھنے والے شاعر کو حکم یعنی جج بنایا جاتا۔ وہ سب کے قصائد سننے کے بعد کسی ایک قصیدہ کو سال کا بہترین قصیدہ قرار دیتا، پھر اس کی پوری عرب میں شہرت ہو جاتی۔ اس طرح شعر و شاعری اور عربی زبان خوب پروان چڑھتی۔ 3 بازار تھے: اوکاز، مجنہ اور ذوالمجاز، اور ان میں اوکاز میں تو سارے عرب سے لوگ جمع ہوتے تھے۔ دوسرا سبب ہے مکہ مکرمہ۔ یہ سب عربوں کا مشترکہ عبادت خانہ تھا۔ وہ ہر سال حج کے مہینے میں یہاں حج کے لیے آتے، عبادت کے ساتھ ساتھ وہ تجارت بھی کرتے اور آپسی جھگڑے اور لڑائیوں کا آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے بھی نپٹا دیتے تھے۔ اس میں زبانوں کا تبادلہ وسیع پیمانے پر ہوتا۔ تیسری وجہ ہے قریش مکہ۔ مکہ کے قبائل میں سب سے مشہور اور بااثر قبیلہ قریش کا تھا۔ انہوں نے تجارت میں کافی ترقی کی اور عرب کی تجارت پر چھا گئے۔ وہ مشرق میں ایران اور سندھ کے ساحلوں تک اور مغرب میں شام کی سرحدوں تک تجارت کرتے۔ اس سے ان کے تعلقات عرب کے مختلف علاقوں کے قبائل کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ملکوں سے بھی استوار ہو گئے۔ قریش ہی کا
قبیلہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال قریشی کا قبیلہ خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتا، حاجیوں کو پانی پلاتا، ان کے کھانے کا انتظام کرتا، حج میں ان کی رہنمائی کرنا، حتیٰ کہ قبائلی جھگڑوں میں ثالثی اور صلح کراتا۔ اس طرح دینی سیاسی قیادت تجارتی اور دینی سیاسی اس طرح تجارتی اور دینی سیادت و قیادت نے ان کے زبان و بیان کو قوت اور وسعت بخشی، ساتھ ہی ساتھ ان کی لہجے کو قبولیت اور رواج ملا۔ قرآن کریم کا نزول۔ جنوبی اور شمالی عربی کے درمیان یہ کشمکش جاری تھی کہ اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا۔ آپ کا تعلق قریش سے تھا۔ قرآن نے قریش کی زبان یا شمالی عربی پر گویا مہر لگا دی۔ پھر اسلام کا اقتدار جس قدر بڑھتا گیا، یہ زبان دین اسلام اور حکومت و سلطنت کی زبان بنتی گئی، اور اختلاف کی صورت میں قرآن کی زبان حکم اور فیصل ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ عربی زبان، مفردات اور مرکبات، عربی صرف و نحو، معنی و بلاغت، سب کے لیے سند اور مرجع قرآن کی زبان بن گئی۔ اس طرح سے قرآن نے عربی کے لہجات کو متحد کرنے میں عظیم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہے قرآن نے ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے عربی کے مختلف لہجات کو متحد کرنے میں، اور اسے پائیداری اور استحکام اور ابدیت عطا کی ہے۔ اس کے بعد ہے زبان، لہجہ، تعریف اور فرق۔ زبان، لہجہ، تعریف اور فرق۔ زبان کی تعریف۔ عربی لفظ لغت کے معنی ہے زبان کے ہے۔ عربی لفظ لغت کے معنی زبان کے ہے۔ متقدمین اور متأخرین علماء لغت نے زبان کی تعریف اپنے اپنے انداز میں کی ہے۔ خلیل بن احمد فراہیدی نے کتاب العین میں زبان کی تعریف یوں کی ہے: اختلاف الکلام فی معنی واحد، یعنی ایک معنی کو مختلف انداز سے ادا کرنا۔ زبان کی تعریف، یعنی لغت کی اس نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے: اختلاف الکلام فی معنی واحد، یعنی ایک معنی کو مختلف انداز سے ادا کرنا۔ ابن حاجب نے کہا: حد اللغہ کل لفظ وضع لمعنی، یعنی زبان کی تعریف یہ ہے کہ ہر لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ حد اللغت کل لفظ وضع لمعنی، زبان کی تعریف یہ ہے کہ ہر لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور ماہر لسانیات ابن جنی نے زبان کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھا: حد اللغت اصوات یعبر بها کل قوم عن اغراضهم، یعنی زبان کی تعریف یہ ہے کہ یہ ان آوازوں کا نام ہے جن کے ذریعے ہر قوم اپنے مقاصد بیان کرتی ہے۔ اس میں ابن جنی نے 3 خاص باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 1، زبان اصوات یعنی آوازوں کا نام ہے۔ یہ انسانوں کے درمیان اظہار کا وسیلہ و ذریعہ ہے، اور اس میں سماجی ضروریات پوری کی جاتی ہے۔ زبان میں 3 چیزیں خاص طور سے انہوں نے ذکر کی ہے۔ ایک تو زبان آوازوں کا مجموعہ ہے، آوازوں کا نام ہے۔ دوسرے، یہ اظہار کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور تیسری چیز یہ سماجی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ اسی چیز کو ابن خلدون نے ذرا اور کھول کر بیان کیا اور زبان کی تعریف یوں کی ہے: اعلم ان اللغة في المتعارف هي عبارة متكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلا بد أن تصير ملكة
متقررہ فی العضو الفاعل لها وهو اللسان وهو في كل امة بحسب اصطلاحاتهم۔ زبان نام ہے اس عبارت کا جو متکلم اپنے مقصود کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ زبان نام ہے اس عبارت کا جو متکلم اپنے مقصود کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ عبارت عضو زبان سے ارادتاً صادر ہونے والے اس عمل کا نام ہے جس کا مقصد کلام ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عمل کرنے والے عضو میں یہ ملکہ قوت گویائی پائی جاتی ہو، اور اس کا نام زبان ہے، اور یہ ہر قوم میں ان کی اپنی اصطلاح کے مطابق ہوتی ہے۔ ابن خلدون کی تعریف کے بعد کسی اور نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ مغربی ماہرین زبان میں سے یسبرسن زبان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے، زبان کو کان اور زبان عضو کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، نہ کہ آنکھ اور قلم سے۔ زبان کو کان اور زبان عضو کے ذریعے زبان کو کان اور زبان عضو کے ذریعے دیکھا جاتا ہے نہ کہ آنکھ اور قلم سے۔ دائرۃ المعارف برطانیہ میں لکھا ہے، زبان صوتی رموز کے نظام کا نام ہے۔ زبان صوتی رموز کے نظام کا نام ہے۔ اسی سے ملتی جلتی تعریف دے سوسر نے کی ہے۔ زبان ایک منظم لسانی علامتوں کے مجموعے کا نام ہے جو ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں۔ زبان ایک منظم لسانی علامتوں کے مجموعوں کا نام ہے جو ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں۔ ان کے وضع کرنے کا مقصد باہمی ابلاغ اور افہام و تفہیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہجہ۔ خلیل بن احمد فراہیدی نے لہجہ کی تعریف یوں کی ہے، اللہجۃ طرف اللسان ویقال جرس الکلام۔ لہجہ زبان کے کنارے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لہجہ کلام کی جھنکار کا نام ہے۔ اللہجۃ طرف اللسان ویقال جرس الکلام۔ لہجہ زبان کے کنارے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لہجہ کلام کی جھنکار کا نام ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے فصیح اللہجہ، اس کا لہجہ فصیح ہے۔ فصیح اللہجہ، اس کا لہجہ فصیح ہے۔ اور لہجہ اس زبان کو کہتے ہیں جو انسان کی فطرت میں داخل ہو گئی، پھر اس کی عادت بن گئی، اور پھر اسی میں وہ نشو نما پایا۔ عربی لغت میں لہجہ زبان کی ادائیگی کے طریقے یا بولنے کے طریقے کا نام ہے، یا کلام کی آواز اور اس کی نغمگی کا نام لہجہ ہے۔ عربی زبان میں لہجہ زبان کی ادائیگی کے طریقے یا بولنے کے طریقے کا نام ہے، یا کلام کی آواز اور اس کی نغمگی کا نام لہجہ ہے۔ جدید ماہرین زبان نے لہجہ کی تعریف یوں کی ہے کہ یہ دراصل ان صفات یا خصوصیات کا نام ہے جس سے کوئی ماحول، علاقہ، زبان یا بولنے کے طریقے میں دوسرے سے نمایاں و ممتاز ہوتا ہے۔ دور جدید کے ایک ماہر لسانیات ڈاکٹر علی عبدالواحد وافی نے لکھا ہے کہ عربی زبان سارے عربی اقوام کی زبان ہے۔ عربی زبان سارے عربی اقوام کی زبان ہے، لیکن اس زبان کی تطبیق ایک ملک سے دوسرے ملک میں مختلف ہوتی ہے۔ حروف کی آواز اور ان کی صفات مختلف ہوتی ہے۔
تفخیم، ترقیق اور امالہ وغیرہ میں، یعنی کسی حرف کو کہیں کھینچ کر بولتے ہیں اور کہیں ہلکی نرم آواز سے اور کہیں امالہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مصریوں کے بولنے کا طریقہ کیفیت مغاربہ عرب افریقی باشندوں عراقیوں سے مختلف ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لہجہ کے یہ معنی قدیم زمانے میں رائج نہیں تھا، یہ تو ہر قوم کی زبان کی جھنکار اور اس کی مادری زبان کے طریقے استعمال کا نام تھا۔ لیکن عربی کتابوں میں عربی لہجات کے عنوان سے مباحث ضرور ملتے ہیں، مثلاً قبیلہ تمیم کا عنعنہ، قبیلہ ربیعہ کا کشکشہ وغیرہ۔ انہیں وہ لہجہ کے بجائے زبان کہتے تھے، جیسا کہ کتاب العین میں خلیل احمد نے لکھا ہے: الخبء فی لغت تمیم یجعلون بدل الحمزہ عینا، یعنی خب کو قبیلہ تمیم کی زبان میں خبا حمزہ کے بجائے عین سے بولا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قدیم زمانے میں لغت فلاں جب بولتے تھے تو اس سے مراد ان کی زبان یا جس کو ہم ان کا لہجہ کہے مراد ہوتا تھا، جیسا کہ ابو عمر بن العلا کہتا ہے: ما لسان حمیر بلساننا ولغتہم بلغتنا، یعنی حمیر کی زبان ہماری زبان نہیں اور نہ ہی ان کا لہجہ ہمارا لہجہ ہے، یعنی ہماری زبان اور حمیر کی زبان میں کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ دونوں ہی عربی زبان ہیں، بس لہجے کا فرق تھا۔ بعض حروف کی ادائیگی، بولنے کا طریقہ، کسی حرف کو کسی اور حرف سے بدل کر بولنا، یہ دراصل مختلف قبائل میں رائج لہجات یعنی بولیاں تھیں۔ دور جدید میں اللہجہ کے وہی معنی ہیں جو اردو زبان میں لہجہ کے معنی ہیں۔ یہ وہی ہے جس کو انگریزی میں ایکسنٹ کہتے ہیں، جبکہ قدیم زمانے میں یہ بولی کے معنی میں تھا، جسے ڈائلیکٹ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر مازن مبارک مجمع اللغت العربیہ دمشق کے بانی ممبر اور ایک ماہر لسانیات نے اپنے ایک خصوصی لیکچر بعنوان الفرق بین اللغہ واللہجہ میں اللہجہ والعامیہ، زبان، لہجہ اور عامیہ کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے۔ ڈاکٹر مازن کہتے ہیں کہ زبان وہ ہے جس سے لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اور عامیہ سے بھی لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر لہجہ کیا ہے؟ لہجہ صرف اور صرف ایک صوتی صفت ہے۔ مثال کے طور پر اگر جاحظ کی کتاب البیان و طبیان کا ایک صفحہ ایک مصری، ایک عراقی، ایک جزائری اور ایک شامی کو دے دیجئے، یہ سب فصیح عربی پڑھیں گے، لیکن ان میں سے ایک الف کو امالہ کے ساتھ اور دوسرا میم کو مرقق اور تیسرا تفخیم کے ساتھ پڑھے گا۔ ایک اور مثال لیجئے، ایک المانیہ کو باری آواز سے، دوسرا المانیہ کو باریک آواز سے، اور اسی طرح یابان کو لفظ وہی رہا
معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، صرف اس کو بولنے اور اس کو بولنے لفظ وہی رہا، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، صرف اس کو بولنے اور اس کی آواز میں تبدیلی ہوئی۔ چنانچہ لہجات مختلف ہوتے ہیں، چنانچہ لہجات مختلف ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہجۃ عبارۃ من مجموع او مجموعۃ صفات صوتیہ اللغہ من اللغات فی بیعۃ من البیعات ھذا الذی نسمیہ لہجہ، یعنی کسی ماحول میں پائے جانے والی کسی زبان کی کچھ صوتی صفات کے مجموعے کا نام لہجہ ہے۔ کسی ماحول میں پائے جانے والی کسی زبان کے کچھ صوتی صفات کے مجموعے کا نام لہجہ ہے۔ ڈاکٹر مازن نے زبان کو ایک زندہ شے بتایا ہے جس میں وقت اور حالات سے تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کل کچھ الفاظ رائج تھے، آج ان میں سے کچھ متروک ہو گئے۔ اس کی مثال بالکل انسان کی طرح ہے۔ آج سے کچھ سالوں پہلے ہم ایک الگ طرح کا لباس پہنتے تھے، وہ کپڑا الگ تھا، اس کا طرز الگ تھا، پھر ہم نے ایک دوسرے طرح کے کپڑے پہننے شروع کیے اور آج ہم ایک نئے طرز کا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن حضرت انسان وہی ہے، زبان وہی ہے، کپڑے اس نے بدل لیے۔ زبان وہی ہے، اس نے کچھ اپنے الفاظ اور کچھ کے معنی میں تبدیلی کر لی، لیکن بقیہ سب کچھ وہی ہے۔ مثال کے طور پر امرؤ القیس کے شعر میں استعمال الفاظ کفا نبک من ذکر حبیب و منزل بسکت لوائی بین الدخول فحومل۔ اس شعر میں کفا، کف، کفی، کفا، کفو، ٹھہرو، کفا، کف، کفی، کفا، کفو جو ہے ان کا معنی ہے ٹھہرو، رکو۔ یہ جو اس شعر میں آئے ہے آج بھی اسی معنی میں مستعمل ہے۔ اسی طرح نبک، بکی، یبکی، بکا، رونا جس کا مطلب ہے، اسی طریقے سے ذکر، یذکر، یاد کرنا، حبیب، حب، یحب، حب، یحب، پیارا وغیرہ۔ جہاں تک جگہوں کے نام جیسے سکت الوائی، الدخول اور حومل کا ذکر ہے تو آج ہم اپنے شہر اور ملک کے مختلف جگہوں کے نام نہیں جانتے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عامیہ۔ یہ بھی زبان اور اس کا بھی موقع و محل ہے۔ ہر جگہ الگ الگ رہا ہے۔ ایک عرب بھی دوسری جگہ کی عامیہ نہیں بول سکتا ہے، نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر مازن علم نحو کے ایک بڑے عالم اور ماہر لسانیات ہے۔ عربی ان کی مادری زبان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مختلف ملکوں میں رہا، مصر، کویت، امارات، سعودی عربیہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اماراتی جس عامیہ میں بولتا ہے میں نہیں سمجھتا، سوڈانی یا جزائری جس عامیہ میں بولتا میں نہیں سمجھتا۔ عامیہ کو الدارجہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اس کو دیہاتی زبان کہے یا بولی کہے۔ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ روزمرہ کی عوامی زبان ہے اور ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ جزائر کی سڑکوں پر بولے جانے والی عامیہ مصر کی سڑکوں پر نہیں سمجھی جاتی ہے۔ امارات کی گلیوں میں بولی جانے والی عامیہ یمن میں نہیں سمجھی جاتی۔ اس کے بالمقابل العربیۃ الفصیحہ یا الفصحی ہے، یعنی فصیح عربی ہے۔ ڈاکٹر مازن کہتے ہیں
فصیح عربی وہی نہیں جو امر القیس، زہیر، عائشہ وغیرہ شعراء کے یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ فصیح کلام وہ ہے جو عربی حروف سے بنایا گیا ہو، عربی اسلوب پر ہو اور عربی قواعد کے مطابق ہو، وہ فصیح عربی ہے۔ چنانچہ آج ہم اور آپ جو اخبارات پڑھتے ہیں، چاہے مراکش سے شائع ہو رہے ہیں یا سعودی عرب سے، اسی طرح ریڈیو اور ٹی وی کی نشریات جو ہم سنتے ہیں، وہ سب فصیح عربی ہے۔ مذکورہ بالا گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ زبان ایک منظم کلام کے مجموعے کا نام ہے جس کا مقصد افہام و تفہیم اور ابلاغ و تبلیغ ہوتا ہے۔ اللہجہ قدیم زمانے میں زبان کے مترادف کے طور پر بھی بولا جاتا تھا اور بولی ڈائلیکٹ کے معنی میں بھی بولا جاتا تھا۔ اس طرح اللہجات العربیہ القدیمہ کے معنی قدیم عربی بولیاں ہیں۔ بولی اور زبان کا فرق یہ ہے کہ بولی ایک محدود علاقے میں بولی جاتی ہے۔ بولی اور زبان کا فرق یہ ہے کہ بولی ایک محدود علاقے میں بولی جاتی ہے، گرامر کی پابندی ضروری نہیں، الفاظ کو بھی کبھی توڑ مروڑ کر بولا جاتا ہے، جبکہ زبان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ گرامر کی پابندی ضروری ہے اور الفاظ کو توڑ مروڑ کر بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دور جدید میں لہجہ کا معنی ایکسنٹ کے ہے، یعنی کسی لفظ کے بولنے کا انداز، طریقہ یا اسلوب۔ عامیہ دیہاتی زبان یا عوامی زبان جس میں کسی قاعدے و قانون کی پابندی نہیں کی جاتی، ہر علاقے کے لوگ اپنی سہولت کے لحاظ سے اپنی مادری زبان کو جیسے چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ان کا اپنا لہجہ، اسلوب اور طریقہ نطق یا ادائیگی بالکل منفرد اور الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے عربی رسم الخط۔ عربی زبان کی طرح رسم الخط کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ بھی ماضی میں گم ہے۔ حال ہی میں بعض عربی علاقوں کی کھدائی میں کچھ کتبات اور نقوش دستیاب ہوئے ہیں جو تھوڑا بہت نفس مضمون پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ موجودہ عربی رسم الخط سے پہلے عربوں میں بنیادی طور پر 2 رسم الخط رائج تھے جو امتداد زمانہ کے ساتھ ترقی کر کے موجودہ رسم الخط کی صورت میں نمودار ہوا۔ ایک خط مسند معینی اور دوسرا خط آرامی۔ خط مسند معینی اس کا تعلق جنوبی عرب سے ہے جو تقریباً 3000 قبل مسیح میں جزیرہ میں پایا جاتا تھا۔ اس کو جزیرہ عرب کا سب سے قدیم رسم الخط مانا جاتا ہے۔ خط مسند معینی سے کچھ ذیلی رسم الخط پیدا ہوئے، جیسے خط حمیری، خط سبعی جو جنوبی عرب میں رائج ہوا، اور خط سمودی، لیحانی، صفوی خطوط جن کو شمالی عرب کے لوگوں نے اپنایا۔ بیشتر لیحانی کتبات العلا کے مقام پر پائے گئے جن کا تعلق پہلی صدی عیسوی سے ہے۔ سمودی کتبات العلا خیبر، الجوف وغیرہ مقامات پر دریافت ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک کتبہ 106 قبل مسیح کا ہے۔ صفوی کتبات زیادہ تر جبل صفا کے علاقے میں پائے گئے ہیں۔ سیاسی، معاشی
اور تہذیبی اعتبار سے جنوبی اقوام شمالی اقوام سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس لیے شمالی عرب کا جنوبی عرب سے متاثر ہونا ایک فطری امر تھا۔ چنانچہ سمودی لہیانی اور صفوی رسم الخط کو شمال میں فروغ حاصل ہوا۔ خط مسند اور اس کے ذیلی خطوط آہستہ آہستہ ختم ہو گئے اور ان کی جگہ آرامی نبطی نے لے لیا۔ خط آرامی نبطی شمالی عرب میں نبطی قوم جو خالصتاً عرب تھی، عربی بولتی تھی، آرامیوں کو شکست دے کر ایک عظیم الشان ریاست قائم کر لیا اور الحجر کو راجدھانی بنایا۔ نبطی قوم سیاسی بالادستی کے باوجود آرامی رسم الخط سے مرعوب ہو کر اس کو اختیار کر لیا اور حسب موقع اس میں حذف و اضافہ کر کے اس کو خط آرامی کی شکل دے دی۔ اس کو کبھی کبھی خط آرامی اور کبھی خط نبطی بھی کہا جاتا ہے۔ جب رومیوں نے اس سلطنت پر قبضہ کر لیا تو نبطی قوم حجاز و نجد کے علاقے میں ہجرت کر کے آباد ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھ خط نبطی کو بھی لائی تھی، جس کو عربوں نے آہستہ آہستہ اختیار کر لیا اور خط مسند معینی اور اس کے ذیلی رسم الخطوط حمیری، سمودی، الحیانی، صفوی ماضی کا حصہ بن کر رہ گئی۔ موجودہ عربی رسم الخط اسی خط آرامی نبطی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ چنانچہ شوقی ضعیف لکھتے ہیں کہ جب نبطیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ نجد و حجاز میں پھیل گئے تو عرب شیوخ اور دوسرے سرداروں نے نبطیوں کے خط کو اپنا لیا اور لہیانی، سمودی، صفوی رسم الخط کو ترک کر دیا، اور جلد ہی یہ آرامی نبطی رسم الخط ترقی کر کے عربی رسم الخط کی شکل میں ظاہر ہوا، جس میں قرآن اور اسلامی مؤلفات لکھے گئے۔ سب سے قدیم کتبہ ہواران میں نمارا کے مقام پر امر القیس بن عمر کی قبر پر پایا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خط آرامی نبطی شمالی عربی کے حروف کی شکل میں ڈھلنے لگے تھے، اور یہ کتبہ 328 عیسوی کا ہے۔ لیکن واضح عربی خط کو سب سے پہلے مرتبہ دو کتبات میں پایا گیا، ایک زبد کے کھنڈرات میں اور دوسرا کران لہجہ میں۔ پہلا کتبہ مسیحیت سے متعلق سریانی، یونانی اور عربی زبان میں تھا، جو 513 اور 13 عیسوی کا تھا۔ اس میں آرامی نبطی رسم الخط اور عربی رسم الخط آپس میں مدغم ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ دوسرا کتبہ ہران اللجا کے کنیسہ کے دروازے پر پایا گیا تھا، جو یونانی اور عربی زبان میں لکھا گیا تھا، جو 568 عیسوی کا تھا۔ یہ دونوں ہی کتبات نکات اور اعراب سے خالی تھے۔ یہ تھا یعنی ساری تفصیلات اس سلسلے میں۔ آخر پر جو کچھ ہم نے بتایا اس کا کچھ خلاصہ ہم پیش کریں گے، اور پھر یعنی اس کا اختتام کریں گے۔ اس پوری بحث کا خلاصہ اس طرح ہے۔ عربی زبان سامی زبانوں میں سب سے اہم زبان ہے۔ سامی زبانوں میں سب سے اہم زبان عربی زبان ہے۔ اس کا مسکن جزیرہ عرب ہے۔ اس زبان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جب سے وجود میں آئی ہے کبھی مردہ نہیں ہوئی۔
ہمیشہ ایک زندہ زبان رہی. آج دنیا کے 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے اور اقوام متحدہ کی 6 دفتری زبانوں میں سے ایک ہے. اس کے نشو و نما کی تاریخ بہت دلچسپ ہے. اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جزیرہ عرب کے قدیم زمانے میں دور جاہلی کے جزیرہ عرب میں بسنے والی عرب قوم کے سماجی، سیاسی، اقتصادی اور علمی حالات سے واقف ہونا ناگزیر ہے. عرب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرب کے معنی فصیح لسان، زبان دان اور دوسرے معنی صحرا اور ریگستان کے ہے. یہ دونوں ہی درست ہے کیونکہ عرب اپنے آپ کو دنیا کی ساری قوموں کے بالمقابل زبان دان سمجھتے تھے، اور پھر چونکہ عرب کا بیشتر حصہ صحرا اور ریگستان پر مشتمل ہے اس لیے یہ دوسرا معنی بھی صحیح ہے. عرب کا جغرافیہ. عرب کو جزیرہ نما عرب کہتے ہیں کیونکہ یہ تینوں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے. مغرب میں بحر کلثوم اور بحر روم ہیں، مشرق میں بحر ہند، خلیج فارس اور بحر عمان ہیں، جنوب میں بحر ہند. شمال کے حدود بہت مختلف ہے. بعض جغرافیہ داں شام تک اس کے حدود کو وسعت دیتے ہیں. قدیم زمانے یا دور جاہلی میں جزیرہ نمائے عرب حجاز یعنی مکہ، مدینہ، یثرب اور طائف وغیرہ پر مشتمل ہے. حجاز کہتے ہیں مکہ، مدینہ جس کو یثرب بھی کہتے تھے، اور طائف. اور حجاز، نجد، بحرین، یمن، تہامہ شہر اور ظفار اور حضر موت پر مشتمل تھا قدیم زمانے کا جزیرہ عرب. لیکن آج کل جزیرہ عرب کا اطلاق سعودی عرب یعنی جسے حجاز کہتے تھے، یمن، عمان، اردن، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور بحرین پر ہوتا ہے. عرب دنیا کی آب و ہوا گرم و خشک ہے. کچھ جگہوں جیسے یمن یا طائف وغیرہ میں قدرے بہتر ہوتی ہے. جزیرہ عرب میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں بھی پائی جاتی ہے. ان میں جبال الصورات، جبال حجاز اور حرات وغیرہ قابل ذکر ہے. جہاں تک صحرا اور ریگستان کا تعلق ہے، ان میں ربع الخالی سب سے بڑا ریگستان ہے. پھر النفوذ، دہنا، بادیۃ الشام وغیرہ آتے ہیں. جزیرہ عرب کی کچھ وادیوں کے نام ہیں: وادی رمہ، وادی دواسر، وادی حضر موت، وادی سرحان، وادی نجران، وادی عقیق اور وادی قرہ وغیرہ بہت مشہور ہے. عرب دنیا میں جنگلات تو نہیں پائے جاتے، البتہ کھجور کے درخت بہت کثرت سے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ببول، بیری، پیلو کے درخت بھی ہوتے ہیں. کچھ علاقوں میں انار، انگور اور سیب وغیرہ کے بھی درخت ہوتے ہیں. یہاں کے جانوروں میں اونٹ سب سے عمدہ اور کارآمد جانور ہوتا ہے. عربی گھوڑا بھی بہت شہرت رکھتا ہے. اس کے علاوہ بھیڑ، بکری، ہرن، نیل گائے، کھچر، گدھا، شیر، چیتا، لومڑی، بھیڑیا، بندر گائے وغیرہ قابل ذکر ہے. پرندوں میں کبوتر، فاختہ، شکرا، عقاب اور کوا وغیرہ جانے جاتے ہیں. عرب اقوام کو مورخین نے عرب بعیدہ، عرب عاربہ، عرب اور عرب مستعربہ میں تقسیم کیا ہے. یہ اقوام جزیرہ عرب کے مختلف حصوں میں پھیلی پھولی. کچھ حصوں میں حکومتیں اور بادشاہتیں بھی قائم ہوئی، جیسے یمن میں بہت سی بادشاہتیں قائم ہوئی. اسی طرح سرحدی علاقوں میں مناظرہ اور غساسنہ کی بادشاہتیں قائم ہوئی. عرب کے بیشتر حصوں میں قبائلی زندگی گزارتے تھے. حجاز میں بسنے والے زیادہ تر بدویانہ زندگی گزارتے تھے. یمن میں شہری تھے.
شمالی عرب میں بسنے والوں کا پیشہ تجارت اور زراعت تھا۔ اسی طرح یمن میں بسنے والوں نے زراعت اور تجارت دونوں میں بہت ترقی کی۔ عربوں میں ایک بڑا طبقہ غلہ بانی پر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ کچھ سیر و شکار بھی کرتے تھے۔ عرب سماج میں عورتوں کو بہت اچھا مقام حاصل تھا۔ وہ زندگی کے ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے۔ ان کے یہاں غلاموں اور لونیوں کو رکھنے بلکہ تجارت کا بھی رواج تھا۔ عربوں میں تمام ادیان پائے جاتے تھے۔ بت پرستی عام تھی۔ یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت کے ماننے والے بھی پائے جاتے تھے۔ ایک چھوٹی سی جماعت دین ابراہیمی پر بھی قائم تھی۔ جہاں تک عربوں کے علوم و فنون کا تعلق ہے تو طب، جراحت، بیطری، علم الانساب، قیافہ وغیرہ وغیرہ علوم و معارف ان کے یہاں پائے جاتے تھے۔ اسی طرح ادب کی دنیا میں شعر و شاعری، خطابت وغیرہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ خاص طور سے شعر گوئی میں انہوں نے بڑا کمال حاصل کیا۔ المعلقات السبع دور جاہلی کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ عربی زبان پہلے مختلف لہجات یا بولیوں کی شکل میں پائی جاتی تھی۔ قدیم بولیاں لہجات یہ تھے: سمودی، لیحانی، صفوی اور نبطی لہجہ۔ یہ بولیاں دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی۔ آخر میں دو بڑے لہجے اور بولیاں نے کافی ترقی کی: قحطانی یا جنوبی یا یمنی لہجہ، اور دوسرا شمالی یا حجازی یا عدنانی لہجہ۔ سد معارب کے ٹوٹنے پر یمنیوں کی زندگی میں بڑا انتشار آیا۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ پھر ان کی زراعت اور تجارت بھی تباہ ہوئی۔ اس اثنا میں جن لوگوں نے حجاز کی طرف رخ کیا، انہوں نے اپنے لہجے کو غالب کرنے کی کوشش کی۔ اہل مکہ خاص طور سے تجارت پیشہ لوگ تھے۔ دوسری قوموں سے ان کے روابط تھے۔ پھر سوق عکاظ، ذوالمجنہ اور مکہ مکرمہ، یہ سب ان کی تجارت گاہیں تھیں۔ یہاں شعر و شاعری کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ قریش تجارت میں آگے بڑھے۔ اہل عرب کی دینی قیادت کے ساتھ تجارت میں بھی یکگونا غلبہ حاصل کر لیا۔ شمال و جنوب کے لہجوں میں یہ کشمکش جاری تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان پر وحی کے نزول نے شمالی یا عدنانی لہجے کو غالب کر دیا، اور اس طرح قریش کے لہجے میں قرآن کے نزول نے فصیح عربی ایک کر دی۔ اب تک عرب دنیا نے کوئی مرتب کتاب نہیں دیکھی تھی۔ انہیں کلام الہی ان کی زبان میں مل گیا، جو ادب کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ پھر وہ اس پر فریافتہ ہو گئے، اسے حرز جان بنا لیا۔ اس طرح قرآن نے عربی زبان کو نہ صرف متحد کر دیا بلکہ ایک سند عطا کر دی اور اسے تا قیامت کے لیے بقا کی ضمانت دے دی۔ زبان ایک منظم کلام کا نام ہے جس کا مقصد افہام و تفہیم اور ابلاغ و تبلیغ ہوتا ہے۔ اللہجہ قدیم زمانے میں زبان کے مترادف کے طور پر بولا جاتا تھا، اور بولی ڈائلیکٹ کے معنی میں بھی۔ اسی طرح اللہجات العربی قدیمہ کے معنی قدیم عربی بولیاں۔ دور جدید میں لہجہ کا معنی ایکسنٹ کے ہے، یعنی کسی لفظ کے بولنے کا انداز، طریقہ یا اسلوب۔ عامیہ دیہاتی زبان یا عوامی زبان، جس میں کسی قاعدے و قانون کی پابندی نہیں کی جاتی،
ہر علاقے کے لوگ اپنی سہولت کے لحاظ سے اپنی مادری زبان کو جیسے چاہتے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ان کا اپنا لہجہ، اسلوب اور طریقۂ نطق یا ادائیگی بالکل منفرد اور الگ ہوتی ہے۔ عربی رسم الخط۔ مختلف رسم الخط کا مطالعہ کرنے کے بعد مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ خط مسند معینی قدیم رسم الخط ہونے کی وجہ سے دیر پا ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ جنوبی اقوام شمالی اقوام سے اگرچہ زیادہ طاقتور تھی، لیکن روز زمانہ کے ساتھ ہی ان کے رسم الخط ماضی کا حصہ بن گئے اور اس کی جگہ خط آرامی یا خط نبطی نے لے لی، جو بہت زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ اس نے مختلف علاقوں کو متاثر کیا اور جلد ہی یہ ترقی کرتے کرتے عربی رسم الخط کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور اسی رسم الخط میں قرآن و حدیث اور دیگر اسلامی عربی تصانیف موجود ہے۔ اس طریقے سے یہ خلاصہ مکمل ہوا، اور آخر پر کچھ سوالات ہیں جن کو آپ دیکھ لیں گے، بعد میں ان کو الگ سے بھی ہم دیکھ لیں گے۔ دوری جاہلی میں عربوں کے سماجی اور دینی حالات کا مختصر جائزہ لیجیے۔ دوری جاہلی میں عربوں کے سیاسی اور معاشی حالات پر مختصراً روشنی ڈالیے۔ تیسرا سوال، قدیم عربی لہجات بولیوں کے بارے میں اپنی معلومات قلم بند کیجیے۔ چوتھا سوال، زبان، لہجہ بولی اور عامیہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واضح لفظوں میں لکھیں۔ پانچواں سوال، عربی زبان کے ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھ لیں گے۔